رفائی حضور کے روضے پر پہنچا، سلام کرتے ہوئے عرض کرتا ہے نانا جی آج میں آیا ہوں، نانا میں آیا ہوں، میری خواہش ہے آپ ہاتھ باہر نکالیں، میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ مولانا زکریا دیوبندی عالم نے امام جلال الدین سیوطی کے حوالہ سے لکھا، کہتے ہیں احمد کبیر الرفائی کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی، اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بھی نقل فرمایا، ان کو بھی نبی نے ہاتھ چموایا، انہوں نے بھی دست کو بوسا دیا۔ احمد کبیر رفائی نے یوں کہا، مولانا زکریا لکھتے گئے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، آپ فرماتے گئے جب اس کی بات مکمل ہوئی میرے کریم نے دست اطہر اپنے روزے سے باہر نکالا، کہنے لگا حضور کے دست انور کو، جب حضور کے دست اقدس کو احمد کبیر رفائی چوم رہے تھے، مولانا زکریا دیوبندی عالم بیان کرتے ہوئے علامہ سیوطی کی بات کرتے ہوئے کہتے گئے 90,000 لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کو سامنے آپ جیسے ذی شعور زیرک لوگوں سے، جہاں دیدہ لوگوں سے، ہائی کوالیفائیڈ پڑھے لکھے لوگوں سے، شہر سیال کوٹ کے غیرت مند لوگوں سے، امام علی الحق کی بس درتی کے باسیوں سے، علامہ عبدالحکیم محدث سیال کوٹی کے اس علاقے کے باسیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، میرا مسئلہ حل کر دیں، اگر 550 سال بعد حضور کے بیٹوں کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرے میرا نبی اپنا ہاتھ نکال کے اس کو بوسہ دینے کے لیے دے دے، تو پھر میں یہ پوچھنے میں حق بجانے ہوں، خود بتائیے جب جھولی میں کھیلنے والا حسین گیا ہوگا، جب کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین گیا ہوگا، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہا ہوگا نانا سجدے میرے لیے لمبے کرتے تھے، نانا آپ نے میرے لیے خطبوں کو چھوڑا تھا، آج میں آپ کی دربار اقدس میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی مورخ لکھے گا یا لکھا ہوگا حضور نے کیا البتہ میرا تصور یہ کہتا گئے حضور نے اسی طرح حسین کو گودی میں پھر لیا ہوگا، میرے کریم نے فرمایا ہوگا حسین گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو آیا گئے تیرے جنگ کا منظر میں دیکھنے خود آؤں گا۔ حسین رو رو کے نانا کے روزے پہ کہہ رہے تھے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر کو دے مجھ کو بھیک تیرے مدینے کی خیر کو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے نانا اپنے حسین کو، مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں، نانا جی میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے آپ نے شہادت کی خبر خود دی ہے، نانا میں یہ چاہتا ہوں جب میری نظروں کے سامنے اکبر کی جوانی لٹ رہی ہو، اصغر میرے ہاتھوں پہ آخری ہچکی لے رہا ہو، میری نظروں کے سامنے میری پیاری بہن زینب کا گلشن اون و محمد کی صورت میں کٹ رہا ہو، میرا رب مجھے صبر کی توفیق دے، میرا رب مجھے
ہمت عطا فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، جہاں الفاظ ختم ہوں، جہاں ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں، مدینے کے اس ماحول کے نظارے عجب گئے۔ ہم جیسے گناہگار بندہ جب اپنی کہانی سنا رہا ہوتا گئے، مجھے میرے بزرگوں نے، میرے شیخ کامل نے، حضور بابا جی فاتح عیسائیت ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، جنہوں نے 8000 سے زائد عیسائیوں کو کلمہ طیبہ کی پڑھانے کی دولت حاصل کی، سعادت حاصل کی، اور 70 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، صاحب حضوری تھے۔ میں نے پوچھا مدینہ کا اور مکہ کا، تو بڑے پیارے انداز میں فرمایا مولانا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ۔ میں کہا جی پھر کیویں کریے ونڈ کیے؟ فرمایا مولانا مکہ ہووے جتھے درد سنایا جاندا ہے، مکہ ہووے جتھے درد کعبہ ہووے جتھے درد سنائے جاندے نے، مدینہ ہووے جتھے درد ونڈائے جاندے نے، درد ونڈائے جاندے نے۔ یوں لگتا گئے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی یوں لگتا گئے جیسے آقا تسلی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خود بتائیے ہماری پوزیشن یہ گئے، اس شہزادے کی کنڈیشن کیا ہوگی، کیا تسلی دی ہوگی نانا نے، کیا ریکویسٹ کی ہوگی نواسا نے، نانا جانے نواسا جانے۔ اب جب ہٹنے لگے ہوں گے پاکستان کے حاجی ہو، اللہ بار بار ہمیں مدینہ دکھائے۔ میں نے عاشقوں کو دیکھا گئے، دور تک وہ مڑ کے دیکھتے گئے گنبد خضرا کو، حسین کیسے دیکھتے ہوں گے جب جا رہے ہوں گے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے حسین پاک نانے کے روزہ کے مالک ہے، روزے کا سجادہ نشین ہے، میرے نبی کی زلفوں کو مہارے بنانے والا گئے۔ اپنے اپنے انداز میں عاشقوں نے امام علی مقام کی کیفیت تو بیان نہیں ہو سکتی، عاشقوں نے اپنے انداز میں کہا گئے، کہہ رہے ہوں گے سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے، سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کس کا نور عیدایا، نانا جی ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کس کا نور عنایا، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسینہ، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا۔ میرے امام علی مقام نے نانا پاک سے اجازت لی، رخصت ہوئے، امام علی مقام اب ظاہر گئے، یہ تو حسین پاک جانتے گئے
मुहर्रिख बेचारा कितना भी तरला मारे तहकीक का इन कैफियत को बयान करना। तो जाहिर है एक पहाड़ चाहिए, कलेजा पहाड़ जितना हो। फिर अगर देखिए हमारे गांव मिजाज कैफियत, मैंने अपने बाबा जी से पूछा, शेख कामिल से, हुजूर आप जब हाजिरी देते हैं मदीना तैयबा में तो आपका अंदाज, कहते हैं पुत्र मैं पहले सैयदा पाक दे बारगाह में जाना, सैयदा बतूल की बारगाह में जाता हूं, मैं जाके अर्ज करता हूं बीबी जी सिफारिश फरमा दो, सिफारिश फरमा दो। मैं उधर जाके फिर आता हूं और कुछ उशाक का ये आलम है, वो कहते इधर से इज़्न लेके उधर जाते गए, ये तो अपना अपना अंदाज है। लेकिन मेरे बुजुर्ग तो जाए सैयदा से इजाजत लेके जाए, वापसी पे ले, लेकिन आज इजाजत लेने वाला तो उस बीबी का बेटा हुसैन है। उसने क्या कहा होगा, अम्मा तू भी जानती है मैंने तेरी बारगाह में वादे किए गए, नाने के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ पेश करूंगा। अम्मा दुआ करना, मैं अपना गुलशन परिवार लेके मैं जा रहा हूं नाना के रोज़े अतहर को, और तेरे मजार को छोड़ के जा रहा हूं। अब देखिए ये वो गए जिनकी माँ का हुजरा इधर, जिनकी अम्मा का घर इधर, जिनकी वालिदा का मजार इधर, जिनकी अम्मा पाक का आस्ताना, वालिद गिरामी नाना हुजूर का सब कुछ इधर है। यहाँ सब कुछ छोड़ के दीन की सरबलंदी के लिए जा रहे गए। मेरे लजपाल नबी के प्यारे गुलामों, इमाम आली मकाम ने सबको हुक्म किया, आओ चलें अपनी अपनी तैयारी करें। सब ने तैयारी कर ली, हर एक तैयारी में था। लेकिन एक इमाम आली मकाम की शहजादी जो जनाब इमाम हसन की बहू है, इमाम हुसैन की प्यारी बेटी सैयदा सुगरा जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा मुबारक है। आप फरमाते हैं, बेटी पूछती है बाबा हसन मुसन्ना नहीं है, इजाजत लेनी जरूरी है। फरमाया बेटा तुम रुको, ऐसे गए जब वो तिजारत के फरागत पा के वापस आएंगे इजाजत लेना, साथ आना चाहे तो फाबेया, नहीं तो फिर अकबर आके तुम्हें ले जाएंगे, अली अकबर आके तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन नबी के गुलामों, बेटियां बड़ी हो या छोटी, शादीशुदा हो या अनमैरिड, जब 40 घरों को ताले लग जाते हैं, जब सारा खानदान चलने के लिए तैयार है, उस बेटी की कैफियत क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये तो बेटियों वाला जानता गए, बहनों वाला जानता गए। शाम करीब हो, भाई का मोबाइल ऑफ जा रहा हो तो बहन की बेचैनी देखने वाली होती है, अम्मा मेरे भैया का मोबाइल ऑफ है, पता नहीं चल रहा। माओ की कैफियत देखने वाली होती हैं, ऑफिस फोन करके पूछेंगे, दोस्तों से पता करेंगे। लेकिन यारो ये भी तो किसी की बहन है जो अपनी नजरों के सामने पूरा परिवार जाता हुआ देख रही है, सारा घर बार जाता हुआ देख रही है, सारे खानदान को रुखसत होता हुआ देख रही है। और सैयदा ज़ैनब पाक से कभी मिलती होंगी, कभी जनाब लैला रुबाब से प्यार कर लेती होंगी, कभी जनाबे गाजी अब्बास से शफकत लेती होगी, कभी अली अकबर कभी अली असगर से प्यार करती होगी। ये कैफियत वो गए जो बहन भाई के रिश्ते में जुड़ा हुआ गैरतमंद इंसान जानता है, जो बाप बेटी के रिश्ते से पाकीज़ा रिश्ते से जुड़ा हुआ बाप जानता है। मेरे करीमा काले सलातो वसलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर सैयद आलम का नवासा रवाना हुआ, गमज़दा सारी जमी थी, फलक थर्राता रहा, गम के आंसू सूरते
شبنم میں برساتا رہا، پوچھئے خاتون جنت کے دل دلگیر کو، الوداع کیسے کہا تھا آپ نے شبیر کو۔ سیدہ زینب پاک نے اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے نانا پاک کے روضہ اطہر پر بھی حاضری دی ہوگی۔ اس بہن بیٹی کی کیفیت کیا ہوگی جو بھائی کے ساتھ جا رہی گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سیدہ بھی روانہ ہوئی، حضور کے بیٹے نے شہزادے نے تسلی دی گئے۔ اب یہ کارواں چلنے لگا۔ اب چلتے ہوئے بار بار سیدہ سغرا نے فرمایا ہوگا، اکبر بھیا بھول نہ جانا، مجھے لینا بھول نہ جانا، میری خیر خیریت بھول نہ جانا، پتہ کرتے رہنا، ضرور آ کے لے جانا۔ جندرے مار گھرانو زینب تے کر دی گریازا اری وطناوا الیو خیری وسو تے ساڑی کوچ تیاری اے میں ٹر چلی اے چھوڑ مدینہ تے پتر بھتیجے لے کے میں دین نبی دی آن بچاواں تے سر پتراں دے دے کے سن لو شہر مدینے دیو لوکو مینوں پہ گیا عمر دا رونا تے مڑ جد میں وطنا والے آساں تے میرے نال کوئی نہیں ہونا۔ امام عالی مقام کا یہ قافلہ مدینہ کو الوداع کہتا ہوا یہ بجانب مکہ بڑھا۔ نبی کے غلاموں اپنے ماحول کو اپنے مزاج کو دیکھیں، جب بھائی چلا گیا اور تو کچھ نہیں لگتا یوں گئے جیسے سیدہ سغرا اپنے بھائی کی چیزوں کو جوڑ جوڑ کے رکھ رہی تھی، کسی کے جھولے کو، کسی کے کپڑوں کو، کسی کے لباس کو۔ پشاور کی ماں کو وہ بچے یاد ہیں جو دن دہاڑے سکول میں ذبح ہو گئے، جو مارے گئے۔ آج بھی ماں ان بچوں کی وردیوں کو، ان کی جناب یونیفارم اور کتابوں کو دیکھ کے روتی ہے، بہنیں روتی گئے۔ تو جناب سغرا کا جب گھرانہ چلا، ویر چلے، بھائی چلے، اور تو کچھ نہیں گئے۔ سیدہ سغرا اپنے بھائی کے قدموں کے نشانوں کو اسی طرح محفوظ رکھ رہی ہے اور روزانہ دیکھتی ہے میرے ویر اکبر کے قدموں کا نشان ہے، میرے اکبر کے قدموں کا نشان ہے۔ وہ تو مکہ سے کربلا چلے گئے لیکن یہ روزانہ پوچھتی ہے۔ ہوا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، سیدہ سغرا دوڑ کے آتی ہے، میرا ویر اکبر لینے آ گیا ہوگا۔ پوچھتی ہے نانی ام سلمہ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال ذوالقعدہ ذوالحج گزر گیا، اب مدینہ محرم کا مہینہ آیا، میرا ویر اکبر اب بھی نہیں آیا، میرا ویر ایسے تو نہیں کرتا تھا، اب کیا کروں؟ مجھے تو لگتا ہے میرے بابا نے ویر کی شادی بھی کر دی ہوگی، مجھے تو لگتا ہے میرا ویر مجھے بھول گیا گئے۔ فرماتی ہے کیا کروں؟ جب شام کو عصر کے ٹائم بچے لے کے، جب بیٹیاں بہنیں اپنے اپنے بھائی لے کے باغر آتی گئے، سغرا رو کے کہتی ہے میرا بھی چھوٹا تھا، میں بھی کھلانے کے لیے لے کے آتی تھی، اے مٹ گئے نقش قدم دے ویرا، میری اکھیاں لایا ساون جدوں دا تو ٹرے ویرا،
مینو ویڑا آندا کھاون شام دے ویلے بچیاں مدینے دیاں جدوں مینو ویر کھڑاون سمجھ بھراواں موئی مینو میرو اپنے ویر لکاویں شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ اون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ گرامی قدر بزرگوں، حضرت امام علی مقام امام پاک کی شہادت کی یہ حسین باقیزہ مقدس داستان اپنے اندر درد ہی درد رکھتی ہے۔ جس گوشے، جس ساتھ اور جس لمحے کو بھی آپ تصور میں لائیں اس میں ایک دکھ ہے اور ایک ایسے ہی ماحول ہے کہ آنسو روکنے سے بھی نہیں روک سکتے۔ آپ دیکھیں کہ جس پر یزید نے پانی روکا، اس حسین کی عظمت دیکھی کہ اس کے نام پہ آنسو نہیں روک سکتے۔ وہ حسین ابن علی ہے جس نے اپنا سب کچھ دے کے کنبہ، خاندان، قوت، طاقت، معصوم شیرخوار دے کے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے بابا، اپنے نانا کے مقدس دین کی آبیاری کی ہے، نانے کے دین کا تحفظ کیا ہے۔ حسین بھی چاہتے تو کمپرومائز ہو سکتا تھا، ہاتھ چومنے والے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں نے سب کچھ لٹا کے نانے کا دین بچانا ہے۔ آج دین اسلام کو بچانے کے لیے پھر سے ہمیں حسینی کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے، حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مشن حسینی یہ ہے کہ ہم اپنا تمام تر طاقت و توانائی دین محمدی کی آبرو اور شریعت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صرف کریں۔ آج کے اس دور کا سب سے بڑا یزید وہ ہے جو قادیانی ہے اور قادیانیت کو سپورٹ کرنے والا اس کا شمر اور اس جیسے ملعون ہیں جو قادیانیت کی فیور میں ہیں۔ حسینی مشن میں یہ بات شامل ہے کہ ہر دور کے یزید کے خاتمے کے لیے میدان میں کمر بستہ رہیں۔ اسی مشن کو